دور و نزدیک سے اس سرد رات میں تشریف لا کر نگر بستر کو چھوڑ کر عشق رسول کا ثبوت پیش کرنے والے دینی اور اسلامی بھائی ہمارے بے باک نقیب حضرت مولانا الحاج اختر رضا صاحب اور بالکل ایسی جگہ سے تشریف لائے ہوئے وہ کہ ہمارے عمر میں ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ لوگ اس وقت اپنی جماعت کے ایسے پڑھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ سردی تو دور کی بات ہے اگر بارش بھی ہوتی رہے لوگ کھڑے ہو کے سنے ہوئے میری مراد جناب طفیل صفی صاحب اور ہمارے شعبان صاحب سے ہے یہ سب لوگ ہمارے اندری بشر صاحب یہ نئی نسل ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے آمین آمین دیکھیں کیا ہے یہ ایک چین ہے ایک دور ہوتا جب میں جوان تھا تو بیکل استاہی عالم ارواح میں بھی نہیں بیکل استاہی بلرام پوری اجمل سلطان پوری شمس الہٰ جاز کامتیوی وہ دور الگ تھا تو اس وقت ہم لوگ اپنے حساب سے پڑھتے تھے یہ دور الگ ہے وہ دور لالٹین کا تھا یہ دور ہیلوجن کا ہے وہ دور چوبے کا تھا وہ اسے بولتے تھے یہ دور کمپیوٹر کا ہے نا تو جو جس دور میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق ہے کہ اس دور کی چیز کا بھی بھرپور استعمال کرے سمجھے لوگ کہتے ہیں آج لڑکے آنکھ کھولے لیکن موبائل چلانا بھول گئے آپ چلائیے آپ کے دور میں موبائل تھا کہ آپ چلائیے ارے ان کے دور میں آیا چلا رہے ہیں ان کے دور میں آیا یہ چلا رہے آپ کے دور میں چپو تھا آپ چپو چلا رہے تھے ان کے دور میں اسٹیمر ہے اسٹیمر چلا رہے حیرت ہے نا دوستو تو یہ سب باتیں چھوڑی اور ایک بات اور بتائیں ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جوان شورا سے سنے کے پورے برداشت کرتے ہیں شیر کا پہلے چار مصرے سنیں درست شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا سبحانہ حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ بہت تعریف ہو رہی ہے ہاں ایک بات کہنا بھول گیا ہمارے بچپن کے ساتھیوں دل و جان میں رہنے والے ہمارے حبیب الرحمان صاحب مرحوم حبیب الرحمان صاحب ان کے بھائی اور ہمارے برادر طریقت جناب عبدالدیان صاحب یہ سب لوگوں کا میرا گھریلو تعلق ہے بالکل گھرانہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ جن کے گھر سے کوئی بھی گزر گیا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اب ایک بار اور ریکارڈنگ کر کیونکہ آپ سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ آپ طفیل ہیں آپ کیا بولا آپ طفیل ہیں میں طفیل ہوں چار مصرے سنیں گر محافظ گر محافظ خدا نہیں ہوتا گر محافظ خدا نہیں ہوتا گر محافظ
توجہ ہے؟ جی جی سن رہے ہیں؟ جی گر محافظ خدا نہیں ہوتا تو کچھ بھی اب تک بچا نہیں ہوتا، کچھ بھی اب تک بچا نہیں ہوتا۔ نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ گر محافظ خدا نہیں ہوتا، کچھ بھی اب تک بچا نہیں ہوتا، کچھ بھی اب تک۔ مجھے اپنی زندگی پہ ناز ہے، فخر ہے کہ میں مجاہد ملت کا مرید ہوں۔ آمین۔ شاید اللہ کو کوئی میری نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ ایسے پیر کا دامن ہے۔ سماعت فرمائیں۔ گر محافظ خدا نہیں ہوتا، کچھ بھی اب تک بچا نہیں ہوتا، کچھ بھی اب تک۔ شیر پہنچا رہا ہوں بالو کسی پہ کس ادب میں۔ سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ، سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ، سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ، کوئی پتا ہرا نہیں ہوتا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ، آمد مصطفیٰ۔ سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ، کوئی پتا ہرا نہیں ہوتا، کوئی پتا ہرا نہیں ہوتا۔ گر محافظ، یہ 4 مصرے میں نے آپ تک پہنچائے ہیں، یہ اس جلسے کو نسبت اور اس بات کو 4 مصرے سن لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ حسن کو عشق کی، حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، حسن کو عشق کی، حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، اور خاک طیبہ کو ہم اکسیر کہا کرتے ہیں، خاک طیبہ کو ہم اکسیر کہا کرتے ہیں، خاک طیبہ سارے
سارے ولیوں میں ہے افضل میرے غوث اعظم سارے ولیوں میں ہے افضل میرے غوث اعظم اس لیے ان کو بڑے پیر کہا کرتے دیکھیے یہ بھی آپ کے مجاہدین ہیں یہ بہرحال یہ کیا نام ہے بابو بھائی آپ بھی مجاہدین ملت سے مرید ہیں کس سے مرید ہیں حبیب تو سلسلہ حبیبیہ یہ ہے کی بات یہ مت بولیے گا وہابی کی نانی مرید کیوں معلوم ہے اس لیے کہ نانی ہمارے مرد ہے ہمارے گھر میں ہماری نانی نہیں مرتی ہے تو کہیں وہ پلٹ کے بولے کہ آپ کی نانی نہیں مرتی ہمارے نانی مرد کو مارتے ہیں آپ یہ کہیے کہ یا اللہ وہابیوں میں سے جس کو ہدایت دیں گے اسے ہدایت دے اور اس کے بعد جس کے قد پہ مہر لگ چکا ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی تو یہ بات ایسی کی جائے کہ پلٹ کے سامنے والا مجھ کو وہی بات نہ دہرائے میں لاجواب ہو رہا ہے اس لیے آج سے وہابی کی نانی مرے مت کہیے گا میں تو وہ پلٹ بول رہا آپ کی نانی زندہ ہے کہ آپ کی نانی نہیں مرتی اس لیے نا دھیان رکھیے گا بہرحال دوستو درود شریف پڑھیے سارے ولیوں میں ہیں افضل میرے غوث اعظم سارے ولیوں میں ہے افضل میرے غوث اعظم اس لیے ان کو بڑے پیر کہا کرتے ہیں اس لیے ان کو بڑے پیر کہا کرتے ہیں اس لیے ان کو یہ دو قطع میں نے پیش کر دیے اور چند اشعار نصیحت کے میں سنا کے گزر جا رہا ہوں اور پھر ہمارے طفیل صاحب اور یہ ہمارے نوجوان جتنے شعراء ہیں اس کے آپ خوب جم کے سنیے گا ہمارا کام پورا ہوگا درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل ہمارے مولانا قرضہ صاحب نے ابھی درمیان میں کہا تھا ہم کو نمازی پڑھنی چاہیے ہم کو یہ کرنا چاہیے ہم کو گٹکے سے پرہیز کرنا چاہیے سب کچھ کہا تھا نا دوران میں تو ظاہر ہے کہ ایسا ہونا چاہیے آج ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں اکثریت ہے ہماری اس کے بعد بھی ہم ذلیل و خوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بدعمالیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بھر گئی ہیں جس دن بدعمالیوں کو نکال دیں گے ارے میاں وہ دور جب اسلام کا شروع دور تھا تو کتنے تھے تھوڑے سے مومن تھے صحابہ کی جماعت تھوڑی سی تھی پوری دنیا میں آج غالب آ گئے ہم آج اکثریت میں ہو کر ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں اور آج مفتوح ہوئے فاتح دنیا ہو کر خود ہے بیمار زمانے کا مسیحا ہو کر اور کیا اچھا ہے کہ آپ بھی ہم بھی اپنے اعمال کو سنواریں اور اس طرف زیادہ جھکاؤ پیدا کریں تو اسی تناظر میں کچھ شعر پیش کریں ایک بار درود شریف پڑھیے بلند آواز سے بہت لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں تو جس کو درود شریف مکمل یاد نہ ہو صرف صلی اللہ علیہ وسلم بولتے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سب کوئی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، 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 زندگی وقف عبادت کیجیے، زندگی وقف عبادت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آل احمد سے ہماری جتنی خانقاہ ہیں جہاں بھی آل رسول ہیں سب کی طرف سے کہ آل احمد سے محبت کیجیے، 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 روز و شب ذکر شہادت کیجیے، روز و شب ذکر شہادت کیجیے، زندگی وقف عبادت کیجیے۔ اور یہ شعر کہ عاقل و بالغ مسلمان پر نماز، 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 فرض ہے اس کی حفاظت کیجیے، فرض ہے اس کی حفاظت کیجیے، فرض ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ اور آخری شعر، رزق کا مالک ہے رب ذوالجلال، رزق کا مالک ہے رب ذوالجلال، رزق کا مالک ہے رب ذوالجلال، جو ملے اس پہ قناعت کیجیے، جو ملے اس پہ قناعت کیجیے، جو ملے اس پہ قناعت کیجیے۔ مقطع سماعت فرما لیجیے، میں رخصت ہو جاؤں گا۔ مقطع فرمائیں جی بالکل، اس طرح کا شعر بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، جس طرح اشعار کہتے ہیں نسیم، جس طرح اشعار کہتے ہیں نسیم، جس طرح اشعار کہتے ہیں نسیم، آپ بھی کہنے کی ہمت کیجیے، آپ بھی کہنے کی ہمت کیجیے، آپ بھی کہنے کی ہمت کیجیے، زندگی وقف عبادت کیجیے، آل احمد سے محبت